23واں پارہ، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں. اگر میں ایسا کروں تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو. جس میں ہدایت کی طلب ہوتی ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. اور یہاں بات واضح ہو گئی کہ اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، ایمان باللہ کا اعلان کیا، ایمان بالآخرہ کا اعلان کر دیا، ساتھ ساتھ بتا دیا کہ تم نے پلٹ کر الیہ ترجعون، تم نے پلٹ کر اللہ کی طرف ہی جانا ہے. اور یہ ایمان کا تقاضا ہوتا ہے کہ انسان امر بالمعروف نہی عن المنکر کر دے. گونگا بہرا ایمان انسان کا نہیں ہونا چاہیے. انسان کا ایمان بولنے والا، آرٹیکولیٹ کرنے والا ہونا چاہیے. تو اس نے بھی آ کے حق کو اناؤنس کر دیا اور بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ کیا. کسی دور دراز کے علاقے سے آ رہا ہے، مطلب ان لوگوں کو جانتا بھی نہیں ہے، لیکن آ کر کانفیڈنس کے ساتھ اس نے بگڑے ہوئے معاشرے میں اپنا میسج کنوے کر دیا. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آج آپ سے کوئی کہے کہ کسی ایلیٹ فنکشن کے اندر جا کر آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ دیکھیے جو آپ کام کر رہے ہیں وہ کام اللہ کی شریعت کے مطابق نہیں ہے. بالکل یہ کانفیڈنس درکار ہے. اس نے اسی طرح سے بات کی. اور کیا ہوا جب اس نے اتنا کانفیڈنس دکھایا؟ جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی زبان سے، اپنے الفاظ سے، اپنے حق کا اعلان کرنے پر کیا ہوا؟ آخرکار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا. جب اسے قتل کر دیا تو پھر کیا ہوا؟ قیل ادخل الجنہ، اس شخص سے کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں. ادھر اس نے ایمان کا اعلان کیا، حق کا اعلان کیا، ادھر لوگوں نے اس کو قتل کیا، ادھر اللہ نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا. اللہ تعالیٰ تو اتنا ہی قدردان ہے. اللہ کی راہ پر آنے والے جو مشکل اٹھاتے ہیں اللہ ان کو تنہا نہیں چھوڑتا. اللہ کی راہ میں جن کے آنسو بہتے ہیں اللہ ان آنسوؤں کو سنبھال سنبھال کر رکھ لیتا ہے. اللہ ایک ایک آنسو کے بدلے ایک ایک جنت کے اندر بہترین نعمت عطا کرے گا. اللہ سنبھال لیتا ہے اس تکلیف کو. اس نے کہا کاش میری قوم کو یہ معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی. یہ ہے مبلغ کا کردار. لوگوں نے اس کو قتل کر دیا لیکن پھر بھی لوگوں کے لیے ہمدردی اس کے دل میں مرنے کے بعد بھی آ رہی ہے. کس بات پر؟ کاش کہ یہ لوگ سمجھ جاتے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں اور یہ بھی اپنی اصلاح کر لیتے. تو جب مبلغ بننا ہے، جب اللہ کے دین کا ریپرزنٹیٹیو بننا ہے، جب اللہ کے دین کا ایمبیسڈر بننا ہے تو پھر مجھے اور آپ کو لوگوں کے ساتھ ہمدردی والا رویہ ضرور بالضرور رکھنا ہوگا. اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد اس کے لیے بہترین چیز کیا اس کو عطا کی؟ اللہ نے اس کو جنت عطا کی. ان نون بندہ ہے اور یہ حقیقت میں سچا واقعہ ہے. اور آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر اس کے حق کو آرٹیکولیٹ کرنے کی وجہ سے اس کا واقعہ بیان کر دیا گیا. کتنا بڑا کریڈٹ ہے اس کا. کس بیسس پر ملا اس کو؟ جہاد کی بیسس پر ملا. اور کیا آثار چھوڑ گیا اپنے پیچھے؟ قوم کے اندر یہی آثار چھوڑ گیا کہ یہ وہ بندہ تھا جس نے انبیاء کا ساتھ دیا تھا. مرنے کے بعد بھی اس نے اپنی قوم کی فکر کی. اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا. وہ تو تبلیغ کر کے چلا گیا اور اس کی تبلیغ کی جو معاملات تھے وہ رہتی دنیا تک انسان قرآن میں پڑھتے رہیں گے. یہ ہے اللہ کی قدردانی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا پیچھے قوم کا؟ جنہوں نے نافرمانی کی تھی، ناشکری کی تھی. پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے ان پر کوئی اور آسمان سے لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی. بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا یک وہ سب بجھ کر رہ گئے. خامدون، جیسے بھڑکتی ہوئی آگ، بہت بلیزنگ فائر ہو، اس کے بعد وہ ٹھنڈی ہو جائے اور ٹھنڈی ہو جائے تو وہاں صرف ایشز، آپ کو سفید راکھ نظر آئے. خامدون اس کے لیے آتا ہے. بہت شور شرابہ کرنے والے تھے، بہت شور مچانے والے تھے، بہت حق کے خلاف آوازیں بلند کرنے والے تھے. اللہ نے ان کو ختم کر کے رکھ دیا بالکل راکھ کی طرح. یا حسرتن علی العباد، افسوس بندوں کے حال پر. جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے. ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے. موت کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا نا. اللہ کے رسولوں کو ڈینائی کر سکتے ہو، اللہ کی کتاب کو ڈینائی کر سکتے ہو، موت تو بہرحال آنی ہی آنی ہے. اور موت کے بعد انسان اللہ کے سامنے مسلم بن کر ہی حاضر ہوگا. چاہے کس کا کتنا دل نہ کرے کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر نہ ہو، اس کے پاس چوائس نہیں ہوگی.
اس کو تو اللہ کی آواز پر وہاں پہنچنا ہوگا. اب جب پہنچ گیا اللہ کے اشارے کے اوپر، اب پتہ چلے گا مسلم بن کر پہنچا یا مجرم بن کر پہنچا. اب حقیقت واضح ہو جائے گی. انسان کو چوائس دے دی گئی. تو اگر کسی کو اپنا دل مردہ محسوس ہوتا ہے تو پریشان نہ ہو. انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کو زندہ کرنے کے لیے قرآن کے ساتھ وقت گزارے. ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ہنٹ دے دیا زمین کی طرف اشارہ کرا کے، اگر تمہارا دل مردہ ہے تو فکر نہ کرو، قرآن کی بارش برساؤ اس کے اوپر. ہم نے اس کو زندگی بخشی، اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں. ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے، اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں. یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں. زبردست سائنس یہاں بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا پیئر بنایا ہے. جب ہر چیز کا پیئر ہے تو دنیا کا بھی تو پیئر ہے. دنیا کا جوڑا آخرت ہے، اور جوڑے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جوڑا مل کر مقصد کو پورا کرتا ہے. جیسے ہم نے بات کی تھی ازواج کے اندر، شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر. مقصد کیا ہوتا ہے جوڑے کا؟ مقصد ہوتا ہے کسی چیز کی تکمیل کر دینا. تو شوہر اور بیوی کا جوڑا جو ہے وہ انسانیت کی بقا کی تکمیل کرتا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا جوڑا بنایا ہے، یہ جوڑا بھی مل کر اس مقصد کو پورا کرتا ہے جس کے لیے دنیا بنائی گئی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے دن کے ساتھ ساتھ آخرت کا معاملہ نہ رکھا ہوتا تو سارا معاملہ دنیا میں ہی چکا دیا جاتا. تو بتا دیا گیا کہ ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا ہے. اس کائنات کے اوپر غور کرو. ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے. ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے. یاد رکھیں ہر چیز کا جوڑا ہے، لیکن اللہ واحد القہار، خالق کا کوئی جوڑا نہیں ہے. اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے. ہم جانتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ 20 کلومیٹر پر سیکنڈ کے حساب سے کائنات کے اندر اپنے سولر سسٹم کو لے کر خلا میں سفر کر رہا ہے. اور سائنس نے آج بتا دیا کہ سورج جو ہے وہ ایک سٹار ہے، بہت بڑا سٹار ویگا، جس کی طرف ایک بڑا سا بلیک ہول ہے، جس کی طرف یہ سورج جو ہے ٹریول کر رہا ہے. اور جب اللہ کے حکم سے قیامت قائم ہوگی تو یہ سٹار ویگا کے اندر جا کر جو ہے یہ ڈسٹرکشن ہو جائے گی. کبھی لوگ کہا کرتے تھے، ایک وقت تھا کہ لوگ کہتے تھے سائنس میں کہ سورج اسٹیشنری ہے. پھر سورہ نے کہا کہ نہیں، سورج اسٹیشنری نہیں ہے، سورج موو کرتا ہے. سولر سسٹم جو ہے اس کا وہ اسٹیشنری ہے. پھر سائنس نے اور ترقی کی تو اس کو پتا چلا کہ نہیں، سولر سسٹم بھی اسٹیشنری نہیں ہے، سورج اپنے پورے سولر سسٹم کو لے کر اس خلا کے اندر چکر لگا رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا باندھا ہوا حساب بتا دیا. پھر آپ دیکھیں کہ جو دن میں اللہ تعالیٰ نے سال کے 365 دن بنائے ہیں، ہر ایک دن میں سورج کی 1 ڈگری آگے ہوتی ہے یا پیچھے ہوتی ہے. ہر ایک دن سورج کی ڈگری آگے بڑھ جاتی ہے، اینگل اس کا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے ہاں مغرب کے اوقات اور فجر کے اوقات مختلف ہوتے ہیں. اس لیے کہ ہر دن کا 360 اگر آپ ڈیز کے ڈگریز نکال لیں، ہر ڈگری کے حساب سے سورج کا ہر دن ایک نیا اینگل ہوتا ہے. اللہ نے کہہ دیا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ کا باندھا ہوا حساب ہے. اور چاند، اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے. نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَقٍ يَسْبَحُونَ، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، سب اپنے اپنے آربٹس میں گھوم رہے ہیں. یا انسانوں کے حساب سے کہیں تو کیا، سب اپنے اپنے لائف سٹائلز کے اندر مصروف ہیں. سب کو اللہ تعالیٰ نے حساب دے دیا کہ کیا کرو، ضروریات پوری کرو، اولاد کی خواہشات پوری کرو، اللہ کی شریعت پر عمل کرو. ہر ایک کا اپنا آربٹ ہے. یہ جو آیت ہے، آیت کا حصہ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اس میں اگر آپ پہلے حصے پر غور کریں، کُلٌّ فِي فَلَكٍ، اسکالرز کہتے ہیں اس کے اندر قرآن کا زندہ معجزہ موجود ہے. کُلٌّ فِي فَلَكٍ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں کُلٌّ سے شروع کرتے ہیں. اچھا، بلکہ کل سے کاف سے شروع کریں. کل میں پہلا لیٹر ہے کاف. فلکن کا آخری کیا ہے؟ کاف. اگر میرے پاس اس وقت بورڈ نہیں، میں آپ کو بتا کے، جیسے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک پیج کے اوپر کلن فی فلکن لکھیں، ٹھیک ہے؟ اور جو کل کا کاف ہے، اس کے کاف سے آپ ایک سیمی سرکل بنا کے فلکن کے کاف پر لے جائیں تو ایک آپ کا آرک بن جائے گا. آرک بن گئی. اس کے بعد کل کا دوسرا لیٹر کیا ہے؟ لام.
فلکن کا سیکنڈ لاسٹ لیٹر کیا ہے؟ لام. اب آپ کا ایک اور آرک بن جائے گا. ٹھیک ہے. پھر کلن کے بعد جو اگلا لیٹر لفظ آ رہا ہے اس کا پہلا لیٹر کیا ہے؟ فا. فلکن کا تھرڈ لیٹر کیا آیا؟ فا. تو یہ آپس میں مل گئے. درمیان میں کیا آیا؟ یا رہ جائے گی باقی. تو یہ 3 تو آربٹ بن جائیں گے آپ کے جب آپ اس کو آرک کی طرح بنائیں گے. اوپر بھی 3 آرک، نیچے بھی 3 آرک، آربٹ بن گئے. درمیان میں آ گیا یا. یا کے لیے وہ کہتے ہیں یا سے جو آگے لفظ آ رہا ہے یسبحون، تیر رہے ہیں. ہر کوئی اپنے آربٹ میں تیر رہا ہے. یہ آربٹ بن جاتے ہیں یہاں پہ کلن فی فلکن کے اندر. یہ اللہ کے کلام کی شان ہے. اتنے معجزے ہیں اس قرآن کے اندر، اتنے اینگل سے اس قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے، اتنے سائنٹیفک فیکٹس ہیں اس قرآن کے اندر. اپنے بچوں کو اسکول یونیورسٹیز کے اندر اس قرآن کے ساتھ ایجوکیشن کو انکارپوریٹ کر کے ان کو قرآن کا اعجاز دکھایا جا سکتا ہے. ضرورت کس کی ہے؟ ایسے مسلمانوں کی کہ جو اس چیز کا علم حاصل کریں، جو کتابوں کے اندر اتنا علم محفوظ ہے اس کو اپنے ذہنوں میں لے کر آئیں، اپنے ذہنوں کی قید میں بند کریں اور پھر آگے لوگوں تک اس کو پہنچا دیں. تو یہ آیت بھی ایک بڑے معجزے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی سائنس اس کے اندر رکھی ہے کہ اس میں آربٹس بن جاتے ہیں اور یسمعون درمیان میں آ جاتا ہے نیوکلیس کی طرح. ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں. بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگا دی اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے. یعنی سائنس جہاں پہنچ جائے گی، یاد رکھیں قرآن اس سے ہمیشہ 2 قدم آگے رہے گا. قرآن پوسٹ ماڈرن ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نیچرل چیزیں تمہارے سامنے اتنی زیادہ ہیں، تمہیں تو ابھی انہی کا علم نہیں ہے، ابھی تو تم نے کائنات ہی کو ایکسپلور نہیں کیا. تو ہر حال میں اپنے رب کو پکارو. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں. ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو بھی آیت آتی ہے یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق دیا ہے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو. کج حجتی کرنا کہ اگر یہ کام اللہ کو کرنا ہوتا تو اللہ کر دیتا. یعنی انسان کو جب کام نہیں کرنا ہوتا تو انسان 100 ایکسکیوزز تلاش کر سکتا ہے، اور جب انسان کو کام کرنا ہوتا ہے، جب انسان کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے، بس پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے ڈٹ کر. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی ہے کہ جو کام انسان نہیں کرتا اس کے لیے ایکسکیوزز دیتا رہتا ہے، اس کے لیے ججمنٹ پاس کرتا رہتا ہے، اور جو کام وہ کرنا چاہتا ہے ہمت اور ارادے اور شوق اور عشق کے اندر کر جاتا ہے. بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں اس دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور یہ امتحان تمہارا جو ہے یہ تمہیں کہیں کنفیوز نہ کر دے کہ تم اطاعت گزار بنو گے یا مجرم بنو گے. یہ لوگ کہتے ہیں یہ قیامت کی دھمکی کب پوری ہوگی؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو. دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکایک انہیں اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیا کے معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے. اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے. جو قیامت کی مشکل ان کے اوپر آئے گی اس سے یہ بچ نہ سکیں گے. گھر والوں کو بتا نہ سکیں گے کہ دیکھو قیامت آ گئی، چلو بچیں کہیں پر. اور آخرت سے غفلت کرنے والی یہی 2 چیزیں ہیں انسان کی زندگی میں، گھر اور رشتہ دار. بتا دیا گیا کہ قیامت کب آئے گی، انسان اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ انسان قیامت سے کیسے بے خبر بے فکر رہ سکتا ہے جبکہ اسرافیل علیہ السلام سور میں منہ ڈالے کھڑے ہیں جھک کر، اور اس انتظار میں ہے کہ اللہ کا حکم آئے اور وہ سور میں پھونک مار دیں، اور اس کے بعد وہ عظیم دھماکہ برپا ہو جائے جس کے بعد کوئی جان، کوئی متنفس اس زندگی کے ساتھ اس زمین پر نہیں رہ سکے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر سور پھونکا جائے گا اور یکایک اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے. قالو، کیا کہیں گے؟ گھبرا کر کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے کھڑا کیا؟ یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی. ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے.
اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ پہلا سور پھونکا جائے گا تو جتنی بھی مخلوقات اس زمین پر زندہ ہوں گی سب مر جائیں گے. دوسرا سور پھونکا جائے گا تو وہ سب میدان حشر میں جن کو اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کے لیے اکٹھا کرنا ہوگا سب میدان حشر کی طرف دوڑ کر اکٹھے ہو جائیں گے. آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے تھے. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں. وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے. لیجر اور پلیجر محنت کا بدلہ مل چکا بہترین کمبینیشن. نعمتوں کے اندر کمپنی اچھی ہو تو انسان اپنی نعمت کو اور انجوائے کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بیویوں کا ذکر کر دیا. ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں. اللہ نے سب نعمتیں سمیٹ کر ان کے لیے جنت میں رکھ دی. اللہ نے ان کا اللہ کی راہ میں نکلا ہوا پسینہ بھی سمیٹ لیا تھا. اس کے بدلے بھی اللہ اجر دے گا. اللہ ان کے آنسو بھی سمیٹ لے گا. اللہ ان کے پریشانیوں کو بھی سمیٹ لے گا جو انہوں نے شریعت پر عمل کرتے ہوئے اٹھائی تھیں. اللہ بڑا قدردان ہے. جو کچھ وہ طلب کریں گے وہ ان کے لیے حاضر ہے. لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ. جس چیز کو وہ طلب کریں گے بتا دیا جائے گا now you don't have to worry. تمہارا سارا صبر اجر میں کنورٹ ہو گیا. رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کیا جائے گا. آج بہت سی نعمتوں سے رک جانا شریعت کو فالو کرنے کے لیے بڑا عقل مندانہ فیصلہ ہے. وہ نعمتیں جو آپ کو اللہ کی راہ میں آگے نہیں بڑھنے دیتی رک جائیں ان نعمتوں سے. اللہ کے پاس آپ کے لیے ایسا سامان ہے جس میں آپ کو اور مجھے کوئی دنیا کا کمپیرزن مل ہی نہیں سکتا. تو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن جو ہے اس کو آنر کے ساتھ لو. اللہ نے بڑا اجر سمیٹ کر رکھا ہے. ما یدعون. جو طلب کریں گے ملے گا. وٹ ایور دے وانٹ. جیسے آپ جو آرڈر کریں وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اللہ آپ کے سامنے لے آئے گا. اور جنت کی نعمتیں یاد رکھیں امتحان کے طور پر نہیں دی جائیں گی. وہاں نہ یہ ڈر ہوگا کہ ہے اتنا مہنگا کھانا کھا لیا کہیں اسراف تو نہیں ہو گیا. اتنا ڈائننگ آؤٹ کرتے ہیں کہیں اللہ ہماری پکڑ تو نہیں کر لے گا. جنت میں کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوگی. کوئی اسراف نہیں ہوگا. کوئی یہ خوف نہیں ہوگا کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اور اے مجرموں تم آج چھٹ کر الگ ہو جاؤ. آدم کے بچوں کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو. وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری ہی بندگی کرو. یہ سیدھا راستہ ہے. کوئی نہیں زبان سے کہتا کہ میں نماز شیطان کے لیے پڑھ رہا ہوں. تو پھر شیطان کی بندگی کیسے ہوتی ہے؟ انسان شیطان کی بندگی کرتا ہے جب نماز کے اندر شیطان سے باتیں کرتا رہتا ہے. نماز پڑھتا رب کے لیے ہے, کہتا اللہ اکبر ہے, لیکن اپنی نماز کے اندر اپنے شیطان کو اکبر کر دیتا ہے. اس کی باتوں میں آ کے اپنی نماز کا ایسنس سارا ضائع کر دیتا ہے. تو شیطان تو آپ کو اور مجھے ایسے مشورے دے گا جس میں آپ اور میں اپنی نمازوں کو ضائع کر دیں. تیزی میں نماز پڑھیں, غفلت سے نماز پڑھیں, بغیر شعور کے نماز پڑھیں, بغیر صورتوں کے اندر جو ہم آیات تلاوت کر رہے ہیں ان کا مفہوم سمجھتے ہوئے نماز پڑھیں. تو یہاں بتا دیا گیا کہ شیطان کی بندگی سے اپنے آپ کو دور کر لو. مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا. کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا تھا. جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو. اللہ نے کیا کہا؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمونا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں. سیلڈ, منہوں کو سیلڈ کر دیا جائے گا. ٹیپ لگا دی جائے گی, گلو لگا دی جائے گی, سمت بانڈ لگا دی جائے گی, کیا کیا جائے گا, ایلفی ڈال دی جائے گی. سیلڈ, بول ہی نہیں سکتے. پھر کیا بولیں گے؟ جب ان منہوں سے نہیں بول سکتے تو پھر گواہی کیسے آئے گی؟ ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے, ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں. انسان ارادہ کر لے کہ انسان اپنے دل کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ اور پیروں کو بھی مسلمان بنائے گا. ہاتھ پیروں کو بھی اعمال صالحہ میں انوالو کیجئے. گناہوں کی لذت آپ کو اور مجھے اللہ کی اطاعت سے نہ روکے, ورنہ یاد رکھیں گناہ ختم ہو جاتا ہے, لذت ختم ہو جاتی ہے, گناہ ختم نہیں ہوتا. تو بتا دیا گیا کہ اللہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی لکھ لے گا, پیروں کی کمائی خود بولے گی. کہاں چل کر گئے تھے ان پیروں سے؟ کس رب کی نافرمانی میں کون سی محفل کو اٹینڈ کیا تھا؟
کیا ٹیکسٹ کیا تھا اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے، کیا لکھا تھا اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے، کس کو میسیجز کیے تھے اور کس نامحرم کے ساتھ دوستی کے معاملات میں آگے سے آگے معاملہ بڑھایا تھا، اللہ سب لکھ لے گا، اور قیامت کے دن یہ سب چیزیں ہاتھ پیر جو ہیں گواہی دیں گے۔ تو یاد رکھیں، ہمارے ہاتھ پیر اللہ کے سپائز ہیں، آپ کے اور میرے پاس جاسوس ہیں یہ۔ آج میں اور آپ سمجھتے ہیں میرا ہاتھ، میرے پیر، میرا جسم، میری سوچ، یہ سب آپ کے اور میرے خلاف بولیں گے قیامت کے دن۔ اللہ نے جاسوس باندھ کے رکھے ہیں آپ کے اور میرے ساتھ، تو ہوشیار رہیے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں، کہاں سے انہیں راستہ سجائی دے گا۔ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ پر اس طرح مسخ کر دیں کہ یہ آگے چل نہ سکے نہ پیچھے پلٹ سکے۔ آپ اور میں چیوٹی کو نہیں مسخ دیتے، کوئی تھوڑی سی چیوٹی آ جائے، کوئی چھوٹا سا کیڑا آ جائے، کیسے ہم اس کو مسل دیتے ہیں۔ اللہ آپ کی اور میری نافرمانیوں پر چاہے تو مجھے اور آپ کو ایسے ہی مسل کر رکھ سکتا ہے۔ کیا ویلیو ہے میری اور آپ کی؟ امیجن تو کریں، اللہ کے بارے میں تو ہم کیا سوچیں گے، میری اور آپ کی اس دنیا میں کیا ویلیو ہے، میری اور آپ کی اس سولر سسٹم میں کیا ویلیو ہے، میری اور آپ کی اس ملکی وے گیلیکسی کے اندر کیا ویلیو ہے، میری اور آپ کی اس بلین ٹریلین یونیورس کے جو پورے کا پورا خلا ہے، اس میں میری اور آپ کی کیا ویلیو ہے۔ کہاں اللہ رب العزت، جس کے سامنے ہر چیز معاشرے کی، وقت کی، ماضی کی، حال کی، مستقبل کی چادر کی طرح تنی ہوئی ہے، میری کیا ویلیو ہے؟ میں تو ریت کا ذرہ بھی نہیں ہوں، شاید نیکڈ آئی سے نظر بھی نہ آ سکوں اگر مجھے گیلیکسیز کے اوپر سے جا کر دیکھا جائے۔ تو اللہ ہمیں گناہوں کے اوپر پکڑتا نہیں، ہمیں گناہوں پر مسلتا نہیں، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ اللہ چاہتا ہے ہم پلٹ آئیں۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں۔ کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، دوبارہ سے بچوں والی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے انسان، دوبارہ سے بھولنے لگ جاتا ہے بچوں کی طرح، دوبارہ سے بچوں کی طرح شور مچانا شروع کر دیتا ہے۔ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شاعری اس کو زیب دیتی ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے۔ کس کو؟ من کان حیا، جو زندہ ہے۔ ہم بظاہر تو سبھی زندہ ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر ہماری روحوں کے قبرستان ہیں، اور اللہ ہماری زندگی کو ہماری روح کے ساتھ اٹیچ کر کے دیکھتا ہے۔ اگر روح زندہ ہے تو اللہ کی نظر میں زندہ ہوں، اگر روح مردہ ہے تو اللہ کی نظر میں مر چکی ہوں، اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ زندہ دل، زندہ روح، زندہ لوگوں کے لیے یہ کتاب آئی ہے۔ اللہ ہماری روحوں کو اس کتاب کے ذریعے زندہ کرے۔ انذار کے طور پر یہ کتاب آپ کے اور میرے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے ہیں اور یہ ان کے مالک ہیں؟ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں۔ پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ کیا پلٹنے کی تیاری نہیں کرتے؟ اللہ نے اتنا ان کو نعمتوں سے نواز دیا، ہم میں سے کون ہے جو ہم خود اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنائیں اور اس کے بعد دوسرے کے حوالے کر دیں کہ لو تم اس کو استعمال کرو؟ ہم اپنے لیے کون سی ایسی چیز بناتے ہیں جس چیز کو بنانے کے بعد وہ چیز ایسی بن جائے، کوئی ایسا روبوٹ، کوئی ایسی مشین، کوئی ایسا گیجٹ، کوئی آپ کے سامنے ایسی مشینری ہو جس کو آپ بنائیں اور وہ آپ کی نافرمانی کرے؟ اللہ نے اس کائنات کو تو انسانوں کی فرما برداری میں لگا دیا، حالانکہ بنایا اللہ نے تھا۔ تو اے انسان، تمہیں بھی تو اللہ نے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تم میں روح کو پھونکا ہے، اور تم کیا کرتے ہو؟ اللہ نے ایسی مشین بنا دی جو اللہ کے خلاف ہی نافرمانیاں کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو ول پاور دے دی۔ اور اسی ول پاور کا آپ کا اور میرا امتحان ہے، اسی سے پتہ چلے گا کہ آپ اور میں شکر گزار بنتے ہیں یا ناشکرے بنتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ان کی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ اللہ کی آیات کو جس نے ڈی ویلیو کیا وہ کون ہے؟ آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد۔ اللہ نے کہا ہم ان کی کھلی چھپی سب باتوں کو جانتے ہیں۔ آج اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے پڑھے لکھے مسلمان ہیں، ایسے مسلمان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت دنیا میں نعمتیں دی ہیں اور وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج کوئی میری اور آپ کی بتائی ہوئی بات کو نہ مانے، آپ اسے بہت سنسیئرلی مشورہ دیں تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس نے میرے مشورے کی قدر نہیں کی،
اس نے میرا خیال نہیں کیا، میں نے اس کو اتنا سنسیئر مشورہ دیا تھا، اس نے سنا بھی نہیں. کتنا ہم دکھ کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے پلٹ پلٹ کر کہتا ہے کہ اس قرآن کی طرف آؤ، تو ہم کتنا اپنے اعمال سے اللہ کو دکھ پہنچاتے ہیں. کیا انسان دیکھتا نہیں ہے ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا، اب ہم پر وہ مثالیں چسپا کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے. کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں. ان سے کہیے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا کام جانتا ہے. اللہ نے بتا دیا تم بھی قبروں سے نکالے جاؤ گے، اٹھائے جاؤ گے، لہٰذا آج موقع ہے تیاری کر لو، آج موقع ہے قرآن کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کر لو. وہی جس نے تمہارے لیے ہرے برے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے چولہے روشن کرتے ہو. درخت زمین میں آکسیجن پیدا کرتے ہیں، ہرے بھرے درخت، اور یہی درخت آپ کے اور میرے لیے کوئلہ پرووائڈ کرتے ہیں جب یہ زمین کے اندر چلے جاتے ہیں. تو اللہ کی شان، اللہ نے کہا تم اس سے چولہے روشن کرتے ہو. ہم سوچیں ہرے بھرے درخت کو تو آپ نہیں جلا سکتے، اللہ نے کوئلے کی شکل میں درختوں کے فیول کی یہاں پر بات کی. کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ وہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے، اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. تو جب دنیا سے جانا ہی ہے تو والنٹیرلی میں اور آپ اس دنیا سے جانے کی تیاری کیوں نہ کریں؟ کیوں یہ سمجھ کے اس دنیا میں رہتے ہیں کہ میں نے اور آپ نے کبھی پلٹنا ہی نہیں، میں نے اور آپ نے کبھی واپس جانا ہی نہیں؟ تو تیاری کے اندر اپنے آپ کو جو لگا دے وہ عقل مند.